السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی ان یوزول سی بات لے کر، ایک ایسی عورت جس کا نام میری این بیون ہے اور اسے باضابطہ دنیا کی بدصورت عورت کا ٹائٹل ملا۔ بظاہر تو ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں ان کی ظاہری وضاقتہ سے کہ کون خوبصورت ہے، کون کم خوبصورت ہے اور کون بدصورت ہے۔ اس طرح کا ایک معاملہ اس میری این نامی عورت کے ساتھ بھی ہوا، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن تھا۔ آئیے اس کی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھتے ہیں۔ 1874 میں پیدا ہونے والی یہ عورت میری این تو تھی، پر اس کا لاسٹ نیم تھا ویبسٹر۔ اس کے ماں باپ کے 8 بچے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھی۔ یہ ایسی تھی نہیں جیسا کہ ارلی 1900s میں ہو گئی۔ یہ نارمل سی تھی، دیکھنے میں اچھی تھی، نرسنگ کے پروفیشن میں گئی، اور کوئی 1900s کے ارلی ٹائم فریم میں she was in her late 20s اور maybe hitting 30 years of age، اس کی شادی ہوئی تھامس بیون نامی آدمی سے۔ تھامس بیون سے شادی ہونے کے بعد میری این ویبسٹر سے وہ میری این بیون ہو گئی۔ شادی کے ہونے کے بعد اسے مختلف قسم کی تکالیف شروع ہو گئی، اور ان تکالیف کی وجہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن ان تکالیف سے وہ لڑتی رہی، اور اس نے یہ تہیہ کیا کہ وہ اولاد کرے گی، اور اس کے 4 بچے بھی ہوئے۔ لیکن اس کے شوہر کی اچانک موت ہو گئی 1914 میں۔ 1914 میں جب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس وقت یہ ایک بیماری کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ میڈیکلی اس بیماری کو ایکرومیگلی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کی گروتھ ہارمونز جو ایک عمر میں رک چکے ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً لوگوں کے ہاتھ پاؤں بڑے ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، عجیب سے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بیماری چہرے پر بھی افیکٹ کرتی ہے، اور نتیجتاً چہرہ لمبا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ گروتھ ہارمونز میں آپ دیکھتے ہیں نا، جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ایک ایج میں آ کر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بیماری میں یہ پروسیس پھر سے شروع ہوتا ہے، جسم کے مختلف حصوں پہ اٹیک کرتا ہے، نتیجتاً آدمی بدصورت اور بدنما نظر آنے لگتا ہے۔ اور یہی کچھ اس خاتون کے ساتھ بھی ہوا، جن کا نام میری این ہے، کہ ان کو ایکرومیگلی کی بیماری لگ گئی۔ یہ خوبصورت نرس اب بیمار رہنے لگ گئی، اور شوہر کے جانے کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں اس کی نرس کی نوکری بھی چلی گئی، اور نوبت فاقوں تک آ گئی، اور 4 بچے انکلوڈنگ ہر سیلف، 5 لوگ، اور زندگی دشوار۔ اس زمانے میں ایک جس طرح مقابلہ حسن ہو رہے ہیں نا آج کل، یا ہوتے ہیں، ویسے اس زمانے میں مقابلہ تھا بدصورتی کا۔ اس کی کانٹیسٹ میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کی ظاہری وضاقتہ کو سامنے رکھتے ہوئے اسے موسٹ اگلی وومن کا ایوارڈ ملا۔ اب آپ دیکھیں، کسی کو آپ محلے میں بھی کہہ دیں نا تم بدصورت ہو تو بپھر جاتا ہے۔ یہ عورت اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ایک ایسے کانٹیسٹ میں گئی جہاں پہ اسے پتہ تھا کہ بدصورت قسم کے لوگ آئیں گے، اور شاید آج میں بدصورت ترین عورت کے طور پر منظر عام پر آؤں، اور شاید یہ میری روزی روٹی کا سبب بن جائے۔ بدصورتی بیچنے نکلی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے کیسے وقت آئے ہیں لوگوں پر۔ بہرحال شو ختم ہوا، اسے ایوارڈ ملا، تو وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سیم گمپرٹس۔ یہ 1920s کی بات آ گئی ہے، ارلی 1920s۔ اس نے سرکس ہوتے تھے پرانے زمانے میں، اور سرکس میں جہاں لوگ کرتب دکھاتے تھے، وہاں عجیب و غریب لوگوں کی نمائش بھی ہوتی تھی جو لوگوں نے پہلے کبھی دیکھے نہیں ہوتے تھے، اور سرکس کی مارکیٹنگ کے لیے سرکس والے ایسے عجیب و غریب لوگوں کو ڈھونڈتے تھے۔ تو اس شخص نے بھی ایسے ہی کیا، سیم نامی اس شخص نے، کہ اس نے دیکھا کہ یہ عورت بڑی عجیب سی ہے، دیکھنے میں بھی بڑی عجیب و غریب سی ہے، اور لوگ اسے دیکھ کر امیوز ہوں گے، تو اس نے اس عورت کو ہائر کر لیا، اور اسے جو ہے ایک سائٹ شو پرفارمر کے طور پر سرکس میں شامل کیا گیا،
اور اس نے یہ کام قبول کر لیا تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے. اس نے کام کیا کونی آئیلینڈ ڈریم لینڈ شو میں اور رنگلی برادرز، اور اسی جاب میں لگی رہی اپنی آخری سانس تک. 1933 دسمبر 26 1933 کو اچانک اس کی ٹریجک ڈیتھ ہو گئی. اب ساری زندگی اس نے اپنی لگا دی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اپنے بچوں کو اٹھانے کے لیے. اس نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ جب سرکس میں شو کیس کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہوں تو آنے جانے والے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں. ہر سرکس شو مجھے اندر سے چھلنی چھلنی کر دیتا ہے. پر اس کے سامنے صرف اس کے 4 بچوں کا فیوچر تھا، ان کا مستقبل تھا. اس طرح کی کئی کہانیاں دنیا میں جنم لیتی ہیں، لیتی رہی ہیں اور شاید لیتی رہیں گی. انسانیت کا یہ المیہ ہے کہ ہم اپنی امیوزمنٹ کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں. کہانی تھی اس میری این بیون نامی عورت کی، لیکن سبق ہے ہم سب کے لیے کہ کیا واقعی کسی شخص کو اس مقام پر لا کر کھڑا کرنا انسانیت ہے کہ وہ اس حد تک مجبور ہو جائے کہ اپنی روح کو چھلنی چھلنی کر دے صرف 2 وقت کے کھانے کے لیے، صرف اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. It's a sad episode in human history, but not the only episode in the human history. اپنے سوچ کو بدلیں، ظاہری حسن و جمال پر نظر رکھنے والوں اپنی سوچ کو بدلو. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف ساختوں پر پیدا کیا ہے، پر اسے اعلیٰ ساخت پر پیدا کیا ہے. اس کے ظاہری وضاقتہ تو اس کی جینز سے آتے ہیں، لیکن اس کے اندر بسنے والا ایک انسان ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، ایک ہیومن ہوتا ہے. ایک دوسرے سے ہیومن گراؤنڈز پر انٹریکٹ کرو. یہ باقی ساری چیزیں تو موسم کی طرح ہیں. آج گلاب کھلے ہیں، کل جھڑ جائیں گے، پھر جب جھڑ جائیں گے تو اٹھا کر باہر پھینک دو گے. ایگزیکٹلی آج کسی کے ظاہری حسن پر فریفتہ ہونے والوں، کل کو جب وہ بوڑھی ہو جائے گی تو پھر اسے چھوڑ کر کسی اور ظاہری حسن کے متلاشی بن کے پھرتے رہو گے. ہوس کے پجاری اکثر ایسا ہی کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ انہیں کسی سے پیار نہیں ہوتا، انہیں ہوس ہوتی ہے. یہ ہوس اور ٹھرک جو ہے نا، اس کو اپنے اندر ختم کرو. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تقوی. کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. کیا پتہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے اچھا ہو. زندگی کے ایک ڈپارٹمنٹ میں اس میں کمی ہے تو کیا ہوا، کوئی ہو سکتا ہے زندگی کے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں وہ تم سے بہت آگے ہو. ایک لطیفہ یاد آ گیا، بڑا علمی سا لطیفہ ہے، اس لیے شیئر کر کے آج کے اس ٹاپک کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. کہ ایک بہت ہی بدصورت سائنٹسٹ تھا، اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیوں نہ ہم دونوں شادی کر لیں. اس نے کہا کیوں؟ تم تو اتنی حسین و جمیل ہو اور میں تو بڑا بدصورت سا آدمی ہوں. اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ کل کرا کو جب ہمارے بچے ہوں تو وہ حسن و جمال میں میرے جیسے ہوں اور عقل تمہاری جیسی ہو، تو خوبصورت ذہین لوگ آگے چلیں گے اور ایک زبردست قسم کی نسل جو ہے وہ بنے گی. تو اس آدمی نے تھوڑی دیر سوچا، پھر کہنے لگا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا. اس نے کہا آخر کیوں؟ اس نے کہا اگر معاملہ الٹ ہو گیا تو کیا کروں گا، کہ وہ میرے جیسے، ہاں اگر وہ دماغ میں تمہارے جیسے ہو گئے اور ظاہری وضاقتہ میں میرے جیسے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ دنیا تو ظاہر پر بہت مرتی ہے، باطن کی فکر چھوڑ بیٹھی ہے. اس لیے تقوی مسلسل آپ کو باطن کی طرف لے کے جاتا ہے اور ظاہر سے دور کرتا ہے. ظاہر
حسن و جمال ایک ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بیہولڈر. ایک شخص آپ کو بہت خوبصورت لگے گا، دوسرے کو کہتا ہے یار یہ تو بڑا معمولی سا ہے، تمہیں اس میں کیا نظر آیا. تو لیلا کے پیچھے پھرنے والا مجنوں، عجیب سی بات ہے کہ لیلا رنگت کی کالی تھی. اور کسی شاعر نے کہا کہ مجنوں سے کسی نے پوچھا کہ اس لیلا میں تجھے کیا نظر آیا، اتنی کالی لیلا؟ تو کہنے لگا کہ تم نے کبھی کاغذ دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں، کیسا چٹا سفید ہوتا ہے، پر اس کا فائدہ کوئی نہیں جب تک کالی سیاہی سے اس پر کچھ لکھا نہ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.